کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ رول ہے کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ پیدائشی تخلیق دی ہے یا آپ کو ہم نے پیدا کیا ہے تو یہ فطری چیز ہے، یہ بدیہی چیز ہے کہ آپ کی موت بھی آنی ہے، آپ کو وفات بھی آنی ہے، آپ کو اللہ کے پیارے بھی ہونے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو اس دنیا میں ایک امانت کے طور پر بھیجا ہے کہ یہ میری امانت ہے۔ اس دنیا میں وہ جتنی دن ہم نے ان کے لیے 50 سال 60 سال جتنے بھی دن ہم نے اس کے لیے متعین کر رکھا ہے، وہ ان متعینہ ایام کو گزار کر ہمارے پاس ان کو آنا ہے۔ یہ اللہ کی ہم سب امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں امانت کے طور پر بھیجا ہے۔ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور دنیا کی ساری چیزوں، یہ دنیا کی ساری انسانیت کو ختم ہونا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس دنیا میں کوئی انسان زندہ رہنے والا نہیں ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کو ایک نہ ایک دن اللہ کے حوالے ہونے ہیں، اللہ کے پیارے ہونے ہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان بھی باقی رہے گا؟ نہیں، کوئی انسان اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں، ہر انسان کو اللہ کے حوالے ہونا ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ بھی یہی کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے دنیا میں امیر ہو غریب ہو، سب کو اللہ کے حوالے ہونا، اللہ کے پیارے ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے دنیا میں یا اپنے گاؤں میں سب سے شاندار مکان میں رہنے والے ہوں یا اپنے گاؤں میں سب سے غریب یا پھوس کے مکان میں رہنے والے ہوں۔ اللہ کا یہ اعلان، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہر صورت میں ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو یا ہر نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا مزہ چکھائے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک متعینہ مقدار کے لیے بھیجا ہے، معینہ ایام کے لیے بھیجا ہے۔ کسی انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سال رکھی ہے، کسی کو 60 سال دیا، کسی کو 70 سال دیا ہے، مگر اس کے بعد ہر انسان کو اللہ کے حوالے ہونا ہے، اللہ کے پیارے ہونا ہے۔ اسے بھی قبرستان کے وہی 2 گز 2.5 گز زمین میں سونا ہے، اور اس گاؤں اور اس شہر کے جو غریب اور فقیر اور مسکین ہیں ان کو بھی سونا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے قانون مقرر کر رکھا ہے، اس قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت میں لاگو کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے مومنو، اے مسلمانوں، سن لو، اس دنیا میں کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں جس کی بھی جان ہے اس کی جان پرواز ہونے والی ہے، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح عطا کیا ہے اس کی بھی روح پرواز ہونے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے متعین مقدار کے لیے بھیجا ہے، جتنے بھی ایام کے لیے بھیجا ہے، ان ایام میں آپ جتنی بھی اچھائی کریں گے، جتنی بھی برائی کریں گے، آپ کی ساری اچھائی کو تولی جائے گی، ناپی جائے گی، آپ کی برائیوں کو بھی تولی جائے گی، آپ کی برائیوں کو بھی ناپی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، آپ کی زندگی کے سارے باہر ڈاٹا کو آپ کے سامنے کھول دیا جائے گا، آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ نے زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہیں ان نیکی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، آپ نے جتنی اچھائیاں کی ہیں ان اچھائیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، اور اس ثواب کی بدولت آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کا قانون، اللہ نے جو آپ کے لیے قانون بنایا ہے، اللہ نے آپ کو جو فیصلہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ موت سے کسی انسان کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج کل ہماری اس دنیا میں کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے، کوئی انسان زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے تو ان کی یہ بات یا ان کی یہ سوچ، اگر وہ اس طرح کی سوچ اپنے اندر رکھتے ہیں تو ان کی
بالکل غلط ہے اور باطل ہے، ان کو ہر صورت میں اللہ کے پیارے ہونے ہیں، اللہ کے حوالے ہونے ہیں، ان کو ہر صورت میں قبرستان کی 2 گز یا 2.5 گز یا 3 گز زمین میں ہر صورت میں ان کو سونا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ اللہ نے اسی آیت کے اندر یہ بھی کہہ دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر وہ اتنی نیکیاں کر لے، اتنی اچھائیاں کر لے، جن اچھائیوں کی بدولت، جن نیکیوں کی بدولت وہ جنت حاصل کرے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور انسان کی کامیابی یہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ ایک انسان یا ایک مومن، ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جہنم کی آگ سے بچا کر اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں اسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو لوگ دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگین بازاروں میں کھوئے ہوئے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا۔ آپ دنیا کے اندر جو بھی رنگینی چیز دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دھوکے کے سامان ہیں۔ اور آج ہم اور آپ اسی دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اسی دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، اور دنیا میں اپنے عزت کمانے کے لیے، دنیا میں اپنا نام اور اپنی شہرت بڑھانے کے لیے ہم دنیا کے سارے حدوں کو پار کر دیتے ہیں۔ چاہے شریعت نے جو اصول اور جو طریقہ بتلایا ہے، ہم ان سارے اصولوں کو، ان طریقوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، سب کو مرنا ہے۔ آج کسی کی باری ہے تو کل کسی کی باری ہے، مرنا تو سب کو ہے۔ آج ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں یا اور دیگر رشتہ دار ہیں، جب ہم مر جائیں گے تو سوائے آنسو بہانے کے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ قبر کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، جب فرشتہ آئے گا اور آپ سے آپ کی زندگی کے حساب و کتاب لے گا، آپ سے سوال کرے گا، آپ کو پوچھے گا کہ من رب کا، آپ کا رب کون ہے؟ اگر آپ دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جائیں گے، نیک اعمال کر کے جائیں گے، یقیناً آپ کا جو یہ جواب بالکل سہل طریقے سے اور آسانی سے آپ جواب دے دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے اور ہمارا دین اسلام ہے۔ لیکن آپ اگر دنیا میں عمل نہیں کریں گے، آپ دنیا میں عامل نہیں بنیں گے، یقین جانیے آپ کا جواب زبان سے نکلے گا تب نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی فکر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوال آپ کے لیے منتخب کیا ہے، آپ نے کبھی ان سوالوں کے جوابات کو تلاشنے کی کوشش کی؟ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا جب امتحان دینے کی کوشش کرتے ہیں یا امتحان میں جاتے ہیں، چاہے دنیا کے کتنے بڑے ایگزام ہو جائے، آپ کو سوال نہیں بتایا جاتا ہے، آپ کے سامنے سوال نہیں بتائیں گے پہلے ہی۔ ہاں، جب آپ امتحان حال میں گھس جائیں گے، پریکشا کیندر میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے پیپر آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سوال کو عام کر دیا ہے اور سوال کا یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرے بندو، قبر کے اندر تم سے یہ 3 سوالات کیا جائے گا کہ من رب کا، میرا تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کو آؤٹ کر دیا ہے، لوگوں کو بیان کر دیا ہے۔ کیا ہم ان سوالات کے جوابات کو دینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے فرشتوں کے دوارا یہ سوال کیا جائے گا، کیا ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہم سক্ষم ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ نہیں کیے میرے بھائی، یہ اعلان دیکھا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، آج ہو سکتا ہے کل ہی آپ کی موت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ متعینہ مقدار کے لیے، یہ متعینہ ایام کے لیے، یہ کچھ چنندہ دنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے جو ہم کو کھڑا ہونا ہے، اس دن کے
لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی اور آج بھی آپ کے سامنے یہ بات میں کہتا ہوں کہ دیکھیں انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ نے ہر انسان کی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے. کہ آپ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ موت بھی لکھی ہوئی ہے. اللہ نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے. اللہ نے آپ کی زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. آپ کو اس دنیا میں آپ کی تخلیق بھی کی ہے. تو آپ کی تخلیق کے ساتھ ساتھ آپ کی موت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ آپ کی موت کس حالت میں ہوگی, کیسی ہوگی, کہاں پر ہوگی, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو, چاہے موت جس صورت میں بھی ہو, چاہے موت کہیں بھی ہو, اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. موت ہے تو موت ہے, موت ہونی ہے, مگر ہمیں اس اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہم کو کھڑا ہونا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہم کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے, ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے. ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے. اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. آپ کو بتا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, کوئی انسان اگر اس دنیا میں موت کا انکار کرتا ہے تو اسے کسی بھی صورت میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے. موت آنی ہے تو آنی ہے. اللہ کا اعلان یا اللہ کا کیا گیا وعدہ, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارا اور آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے ساتھ, ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ, ایک مسلمان کے ساتھ, ایک مومن کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت میں, ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا, فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لاؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت دے دو. ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام, تیرے پاس تیرے رب نے تیری روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے, تمہیں موت دینے کے لیے بھیجا ہے. موسیٰ علیہ السلام میں غصہ آتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے اور ان کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حدیث نمبر ہے 3406 نمبر ہے, حدیث نمبر 3406 بخاری کی روایت ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے, اے موسیٰ علیہ السلام تیرے پاس تیرے ہی رب نے تیرے روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے, تمہیں موت دینے کے لیے بھیجا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے. جب فرشتہ کے کہتے ہیں کہ تیرے روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے, غصہ ہو جاتے ہیں اور مارتے ایک تھپڑ, ملک الموت کو ایک تھپڑ لگاتے. کیوں؟ کیونکہ ملک الموت اس وقت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں آئے تھے, انسان کا روپ لے کر آئے تھے اور کہتے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوتے ہیں, غضبناک ہو جاتے ہیں اور غصے کی حالت میں ایک تھپڑ مارتے ہیں اور اس ملک الموت کا ایک آنکھ برباد ہو جاتی ہے. ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب, تو نے مجھے اپنے اس بندے کے پاس بھیجا تھا جن کو تو موت پسند ہی نہیں ہے, وہ موت چاہتے ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ملک الموت کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بیان کرو کہ تم کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو ایک بیل کے جسم پر رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے یعنی اس کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال دب جائے اس ہر ایک بال کے بدولت 1 سال بڑھا دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے, تیرے رب نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ تم ایک بیل کے اوپر جسم پر ہاتھ رکھو اور اس ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال دب جائے ہر ایک بال کے بدولت تمہاری 1 سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی. جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا ہے, ملک الموت جب ان باتوں کو پیش کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ مان لو کہ اگر میں ایک ہاتھ رکھ دیا اور ہتھیلی کے نیچے میں 1000 بال دب گئے اور ان 1000 بال کے بدولت ہماری زندگی 1000 سال بڑھا دی جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ملک الموت نے کہا اس کے بعد آپ کو موت آنا ہے. ملک الموت نے کہا کہ اس کے بعد آپ کو موت آنی ہے, موت ہر صورت میں آنی ہے. موسیٰ علیہ السلام گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس وقت بھی موت آنی ہے تو آج ہمیں موت منظور ہے. پھر ملک الموت ان کی روح کو قبض کر لیتے. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے ہم تو ایک عام انسان ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہمارا کیا اوقات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے, ان
موت نہیں چھوڑا۔ یہ تو موسیٰ کی بات ہے، ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے۔ موت سے کوئی انسان چھوٹ نہیں سکتا ہے، موت سے ہر انسان بچ نہیں، کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس ملک الموت کو بھیجے گا، ان کی روح قبض ہو جائے گی، ان کو ہر صورت میں موت آنی ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کا یہ آرڈر ہے، اللہ کا یہ قانون ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موت کا آنا ہر انسان کے لیے ایک مصیبت ہے۔ اس دنیا میں چاہے ہمارے کوئی بھی رشتہ دار ہو، چچا ہو، دادا ہو، ماما ہو، ہم جب ان کو موت آتی ہے تو اچانک ہمارے اوپر وہ مصیبت آ جاتی ہے۔ مگر میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت آ جائے، چاہے وہ جس صورت کی بھی ہو، جیسی بھی مصیبت ہو، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو واویلا نہیں مچانا ہے، آپ کو چلانا اور چیخنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو امانت کے طور پر بھیجا ہے، اللہ نے اپنے امانت اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے کسی انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا پھل میٹھا رکھا ہے، اور صبر کا پھل یہ ہے کہ اگر آپ کسی مصیبت کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اگر آپ کسی مصیبت کو جھیل لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مصیبت کو بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت رکھا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتا دوں، حضرت بخاری کی روایت ہے، جن کا راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی خاتون آئی، عورت آئی، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، میرے جب دورہ پڑتا ہے، مجھے جب وہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو میں زمین پر گر جاتی ہوں اور میرے جسم سارے کے سارے ننگے ہو جاتے ہیں، شرمگاہ بن جاتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ بیماری ہی ہم سے ختم ہو جائے، وہ مرگی کی بیماری چلی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خاتون، اگر تیری یہ خواہش ہے کہ میں تمہاری زندگی کے لیے دعا کر دوں، تمہاری بیماری کے لیے دعا کر دوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ میں تمہاری بیماری کے زائل ہونے کی دعا کر دوں گا، مگر تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے ایک بات ہے، اگر تم اس مصیبت کو جھیل لیتی ہے، اس مصیبت کو کاٹ لیتی ہے، اس مصیبت کو کنٹرول کر لیتی ہے، اس مصیبت کو سنبھال لیتے ہو، لَكِ الْجَنَّةُ، اگر اس مصیبت کو تم صبر کر لیتے ہو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو جھیلنے کی وجہ سے جنت رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ اگر کسی مصیبت کو جھیل لیتے ہیں، کسی مصیبت کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اگر کوئی انسان مصیبت پہ کنٹرول پا لیتا ہے، مصیبت کو جھیل لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں دیتا ہے، اتنی نیکیاں دیتا ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو کوئی رقم ہی نہیں کرے، یعنی بغیر حساب و کتاب، کوئی اس کی گنتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اور آج کا جو خطبہ کا موضوع تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس مصیبت کو جھیلنے کی کوشش کیجیے۔ مصیبت، ہم انسان ہیں تو ہمارے پاس مصیبتیں بھی آئیں گی۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جن کے پاس کسی نہ کسی طرح کی کوئی مصیبت نہ آئی ہو، لیکن کیا ہر انسان نے مصیبت میں واویلا مچایا ہے، چیخا ہے، چلایا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ ہر مصیبت کو جھیلنے کی کوشش کیجیے، آپ ہر دکھ درد کو برداشت کرنے کی کوشش کیجیے، آپ ہر مصیبت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، اور ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ جو انسان اس دنیا میں گزر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اگر ہمارے چلانے سے، چیخنے سے، واویلا مچانے سے اگر وہ انسان دوبارہ واپس آ جائے تو شاید اس دنیا میں اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے کہ لوگ مزدور کر کے اس انسان کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن میرے بھائیوں نہیں، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اللہ نے جب سے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، اس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کی کیفیت کو لکھ دیا ہے، ان کو ہر صورت میں موت آنی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دانی پور سائڈ کے یا اچت پور سائڈ کے ایک لڑکا فیری کرنے گیا تھا، وہاں ہارٹ اٹیک آیا، وہیں پہ مر گیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا
کہ شاید میں اس مرتبہ فری کرنے جاؤں گا تو میں اپنے بیوی اپنے بال بچے کو دوبارہ میں دیکھ ہی نہ سکوں، معلوم میں نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ہمیشہ کے لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے۔ آج کسی کی باری ہے، کل کسی کی باری ہے، پرسوں کسی کی باری ہے۔ اس سے ہم کو گھبرانا نہیں ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں اس اللہ رب العالمین کے سامنے جو اپنی زندگی کے بایو ڈاٹا یا اپنی زندگی کے حساب و کتاب کو جو پیش کرنا ہے اس دن کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم مسلمانوں میں جو دین سے متعلق بے رہ روی آ چکے ہیں، دین سے بھٹک گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں دین سے متعلق محبتیں ڈال دے، اور اگر ان کے دلوں میں دین سے متعلق کوتاہی ہے، کاہلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین سے متعلق ان کی کوتاہی اور کاہلی کو دور فرما دے۔ ہم مسلمانوں میں جو قرض دار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے قرض کو ادائی کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ ہم مسلمانوں میں جو قبر میں جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے قبر میں کسی طرح کا کوئی عذاب ہو رہا ہو اللہ تبارک و